لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے خاص مکان بعض عبادات کے لیے رکھے ہیں، خاص اوقات بعض عبادات کے لیے رکھے ہیں، تو وہ اوقات جن میں عبادات اللہ نے رکھی ہیں ان میں ایک بہترین وقت اور بہترین زمانہ عشرہ ذی الحج ہے، یعنی ماہ ذو الحج کے پہلے 10 دن۔ احادیث مبارکہ میں ان دنوں میں عبادات کے بہت فضائل آئے ہیں۔ سنن ابی داؤد میں حدیث مبارک موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 ایام میں نیک عمل کرنا محبوب ترین عمل ہے۔ ان ایام سے زیادہ محبوب اور کوئی دن نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ عمل صالح کو پسند فرماتے ہو۔ اسی طرح حدیث مبارک المعجم الکبیر للطبرانی میں موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الی اللہ العمل الصالح فیہن من ایام العشر۔ عشرہ ذی الحج کے دنوں سے زیادہ کوئی دن اللہ کے یہاں بڑا اور محبوب نہیں اس میں اللہ نیک عمل کو پسند فرماتے ہوں، یعنی اللہ کے یہاں محبوب ترین اور عظیم ترین یہ دن ہیں۔ فاکثروا فیہن التسبیح والتکبیر والتہلیل، فاکثروا فیہن التسبیح والتکبیر والتہلیل، لہذا تم ان دنوں میں کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تسبیح کیا کرو، تکبیر پڑھا کرو، تہلیل پڑھا کرو۔ تسبیح سے مراد سبحان اللہ، تکبیر سے مراد اللہ اکبر، تہلیل سے مراد لا الہ الا اللہ، یعنی ان دنوں میں سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ بہت زیادہ پڑھا کرو۔ سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث مبارک موجود ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ جو شخص دونوں عید یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان کی راتوں کو ثواب کی نیت سے عبادت کرے، جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے ان عبادت کرنے والوں کے دل زندہ ہوں گے، مردہ نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ 2 راتیں عبادت کی ہیں، یہ 2 راتیں غفلت کی نہیں ہیں، فحاشی بے حیائی کی نہیں ہیں، گانے بجانے شراب کباب کی نہیں ہیں۔ یہ اہل ایمان کی خوشی کی بات ہو رہی ہے، کفار کی عید کی بات نہیں ہے، اہل ایمان کی عید کی بات ہے کہ عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات، اللہ اکبر، یعنی صبح عید الفطر ہے آج کی رات، صبح عید الاضحیٰ ہے آج کی رات، خوب عبادت کرو، اللہ دلوں کو زندہ فرما دیتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث مبارک موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام الدنیا ایام احب الی اللہ سبحانہ ان یتعبد لہ فیہا من ایام العشر۔ ان 10 دنوں میں عبادت کرنا اللہ کو محبوب ہے، یہ دن اللہ کے پسندیدہ ہیں، محبوب ترین دن ہیں، ان دنوں میں اللہ چاہتے ہیں بندے عبادت کریں۔ وَإِنَّ صِيَامَ يَوْمٍ فِيهَا لَيَعْدِلُ صِيَامَ سَنَةٍ وَلَيْلَةٍ فِيهَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَإِنَّ صِيَامَ يَوْمٍ فِيهَا لَيَعْدِلُ صِيَامَ سَنَةٍ، ان دنوں میں ایک دن کا روزہ رکھنا
ایک سال کے روزے کے اجر کے برابر ہے۔ وَلَيْلَةٍ فِيهَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور ان راتوں میں ایک رات کو جاگنا ثواب کے اعتبار سے لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ایام کو محبوب رکھا ہے، ہمیں ان ایام میں عبادت کرنے کو محبوب رکھنا چاہیے۔ گویا مسلمان کے کمانے کے دن ہیں، آخرت کمانے کے دن ہیں، مسلمان کا سیزن ہے۔ جس طرح دنیا کا طالب یہ دیکھتا ہے کہ موسم اور سیزن کون سا ہے تاکہ دنیا زیادہ کماؤں، اللہ سے محبت رکھنے والا، جنت کا مشتاق، اللہ کی محبت کا دل دادا، وہ دیکھتا ہے کہ کون سے دن، کون سا سیزن، کون سا موسم ایسا ہے کہ جس میں عبادت کروں تو اللہ خوش ہوں۔ تو عشرہ ذی الحج عبادات میں گزاریں، ہم 9 روزے اس کا اہتمام کریں، رات کو عبادت کریں۔ سب سے آسان ترین عبادت یہ ہے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اور سو جائیں، گانا نہ سنیں، غیبت نہ کریں، فضول بات نہ کریں، صبح اٹھ کے تہجد پڑھیں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ پوری رات اجر اور ثواب کے اندر رکھ دیں گے۔ خواتین پر جماعت واجب نہیں ہے، وہ اکیلے نماز پڑھیں، گھر میں پڑھیں، لیکن اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔